نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ اس کے بعد اگر ہم کویشچنز پر دھیان ٹاپک پہ دھیان کر سکتے تو بہتر ہوگا۔ فاطمہ بھٹو آ رہی ہے، بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی اعلان کریں گے۔ ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم پہلے یوتھ ونگ کے ساتھ پارٹی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میں نام بتاؤں تو پھر ان کے پاس شو کاز نوٹس آئے گا تو میں نہیں بتاؤں گا، مگر I'm really sorry to say، مگر ہمارے اگر آپ منشور کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ہمارے منشور ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم لیاری کے لوگ کے ساتھ ہیں، ہم مہیشوری کمیونٹی کے ساتھ ہیں، ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اور ہم شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان، اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کچھ کم تھے۔ اب ہم کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان اور اس کے ساتھ بھی پانی بجلی اور گیس، تو اور اس کے ساتھ بھی جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارے دین ہے، سوشلزم ہمارے پالیٹکس ہے، سیاست ہے، اور عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مساوات کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ اور مساوات تو ایک جو لوگ PPP کا تاریخ جانتے ہیں، مساوات ان کا بڑا اہم اخبار تھا، اور تو ہم یہ لفظ واپس لا رہے ہیں مساوات، اور یہ ایک اسپریچول روحانی لفظ بھی ہے۔ اور ترقی، مگر ترقی وہ نہیں ہے کہ اشارے بھٹو جیسے ترقی یعنی کہ لوگوں کی محفوظ گھروں، لوگوں کے صاف پانی 24 گھنٹے، لوگوں کی بجلی 24 گھنٹے، لوگوں کی گیس 24 گھنٹے، لوگوں کے صاف سڑک، اور لوگوں کے محفوظ شہر، محفوظ علاقے، محفوظ محلے، اور آزادی کس سے؟ آزادی ظالموں کے زنجیروں سے اور اس استحصالی نظام سے۔ اچھا جونیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے نئی پارٹی کے سلسلے میں پنجاب دورہ کیا، اب اس کے بعد کون سے جو صوبے ہیں ان کا دورہ کریں گے؟ کیونکہ آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں، باقی بھی صوبے آپ نے سندھ کا بھی دورہ کر لیا ہے، اور پنجاب کا دورہ بھی آپ کر چکے ہیں، تو باقی جو صوبے ہیں وہ وہاں کب اپنا منشور پہنچا رہے ہیں؟ اور یہ ہے کہ جو وڈیرے ہیں سندھ کے، وہ وہاں سیاست کرتے ہیں، جو اقتداری سیاست ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی پارٹی بنا رہے ہیں، کیا آپ بھی انہیں شامل کریں گے؟ یہ جو وڈیرے ہیں سندھ کی عوام پہ ظلم کرتے ہیں، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ بھی انہیں شامل کریں گے اپنی پارٹی میں؟ دیکھیں، پاکستان میں کئی لیاری ہیں، کئی لیاری ہوتے ہیں، کئی محلے ہیں جس میں مزدور رہتے ہیں، جس میں محنت کش لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے کہ ہم لیاری میں جاتے ہیں، اسی طرح ہم مرید کے پہ بھی جاتے ہیں، لاہور کے، اس طرح ہم فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز پہ بھی جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر صوبہ کا دورہ کریں گے۔ ابھی ہمارا رابطہ مہم شروع نہیں ہوا، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، چند لوگوں سے مل رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بڑا سا عوامی رابطہ مہم ہوگا، اور ہمارے انشاءاللہ تعالی ممبرز بڑھیں گے، اور آپ نے کہا وڈیرے، اگر ہم وڈیرے بھی لائیں گے، ہر وڈیرا ایک جیسا نہیں ہے، تو آپ کے سامنے کا اعلان کیا ہے، آپ کے دادا کی طرح آپ کا بھی منشور روٹی کپڑا اور مکان ہوگا۔ اس میں ایڈ کر دیں کہ لیاری میں جو واقعہ ہوا بڑا قابل افسوس تھا، 27 لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جس طرح بھائی نے کہا تو کراچی میں اور بھی لوگ متاثرین ہیں، تو کیا آپ ان کے لیے مطالبہ کریں گے؟ سیکنڈ، کہ سیاست میں ٹائم بڑی میٹر کرتی ہے، تو الیکشن میں چند سال ہی رہ گئے اور آپ کا سیاسی جماعت بنانے کا اعلان، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا واقعی کالے کار ہیں؟ ابھی کافی سوری، ٹھیک ہے،
یہ 2-3 سوالات آئے ہیں، پہلے آپ کا میں جواب دوں گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تو تقریباً کچھ 150 سے 200 بلڈنگز بند ہوئے ہیں، ایس پی سی اے کی طرف سے متاثرین ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں متاثرین ہوئے ہیں، ہم انہی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک ہے ہاکس بے کا ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی 42 ہاکس بے کا اسکیم 42 ہے جو کہ عوام کے لیے بنا تھا۔ جب لیاری ایکسپریس وے بنی تھی تو تب ہم نے مزاحمت کی، ہم نے کہا کہ اگر آپ ہاکس بے میں لوگ سیٹل کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، مگر اگر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیاری کے علاوہ تو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ اسکیم 42 کو ایکٹیویٹ کرا دیں۔ یہ پلاٹ ابھی خالی پڑ رہے، ہم نے کتنے سارے پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کی، سندھ گورنمنٹ نے آغاز کی۔ ایک ہے شارے بھٹو جو کہ اسے میں سمجھتا ہوں ایک فضول پروجیکٹ ہے، یہ دس از اے سلیپ ان دا فیس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ کراچی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ شارے بھٹو بنا سکتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ، تو آپ کیوں لیاری کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں سندھ کے ٹیکسز کے ساتھ اور سندھ کے پیسے کے ساتھ۔ پھر کچھ اور بھی سوال آئے کہ اگر ہم دوسرے متاثرین کے لیے لڑیں گے، بالکل ہم پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کوئی بھی فرقت ہو یا ذات ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور جو آ رہے ہیں وہ ہے طلباء، نوجوان، اقلیت اور پیپل ود ڈسیبلٹیز آلسو، کیونکہ ان کی آواز سیاسی طور پر اہم ہے، اور عورت بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سے بہت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم بھی خود جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھروں میں۔ ایک یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کرا رہے، یہ جھوٹ ہے آبویسلی، تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن اس کے اوریجنل فارم، اس کے اوریجنل شیپ میں آئیں۔ آپ نے قوم پرستوں کا ذکر کیا، قوم پرست تو ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں وطن پرست ہوں اور میں سندھ پرست بھی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان، میں نے یہ کئی دفعہ مرتبہ کہا کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے نا، کہ قوم مینز نیشن، ایک قوم نہیں ہے جس میں سب ایک زبان بولتے ہیں، جس میں سب ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، یا سب پتہ نہیں جو بھی، جیسے فرانس، اسپین، انگلینڈ ہے۔ ہم ایک قومی اتحاد ہے، ہم بہت سارے قوم ہیں، اور ہم نے ہم نے آپس میں we came together in 1947 1947 میں ہم نے اتحاد کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم ساتھ کام کریں گے ہندوستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن یا فرقت سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو خود مختاری ہو، not only on a provincial level، نہ صرف صوبائی طور پر بلکہ UC لیول پہ بھی، کہ لوکل باڈیز واپس لے آئیں، اور ہم اس میں بھی یقین رکھتے ہیں ہمارے پاکستان ایک سوال آیا غزہ کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں۔ غزہ ایک ہمارے لیے ایک اہم فورن پالیسی ایشو ہے، فورن پالیسی معاملہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دو ملک نہیں ہونے چاہیے، ایک اسرائیل ایک فلسطین، ایک ملک ہونا چاہیے اور اس ملک کا نام ہونا چاہیے فلسطین۔ ہم صرف اور صرف فلسطین میں یقین رکھتے ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسلامک سمٹ اس لیے بلایا تاکہ وہ فلسطین کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور اس نے یہ بات کی۔ تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ سے الگ نہیں ہو رہے ہیں، ہم اس کو ایکچولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک
this is a tragedy for all humanity what is happening in Gaza. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں غزہ میں, اور انفارچونیٹلی ابھی پورا ویسٹرن ورلڈ جاگ رہے ہیں اس کے اوپر. بلوچستان میں ڈس اپیئرنسز جو ہو رہے ہیں اور تشدد جو ہو رہے ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لاپتہ ہوا لوگ ہیں ان کو ان کی فیملیز کی طرف واپس کر دیں, اور جو بھی سیاسی قید ہیں ان کو رہائی کریں. اور تشدد نہ صرف بلوچستان میں ہو رہے, بہت زیادہ بلوچستان میں ہو رہے, خاص طور پر بلوچستان میں ہو رہے, مگر ابھی جی بی میں بھی سیاسی قید بھی ہیں. ادھر جی بی میں گلگت بلتستان میں وزیرستان میں حملہ ہو رہے. پنجابی کسان بھی بڑی تکلیف میں ہیں, ہمارے سندھی کسان بھی بڑی تکلیف میں, ہمارے سندھ میں بھی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں. ہم ان کے رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. اور ابھی موروں میں بڑا تشدد ہو رہے, ہم ان کا بھی انکار کرتے ہیں. جی یہ میاں بھٹو صاحب, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے لیاری کو پیرس بنانے کا اعلان کیا تھا. اب وہ 45-50 سال تقریباً گزر چکے ہیں, لیاری پیرس بننا تو بہت دور کی بات ہے, مونجو داڑو اور کھنڈر ضرور بن گیا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا لیاری کو پیرس بنانے کا, تو یہ کیا, اور دوسرے ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لانچ نہیں کر رہی, تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی سیاسی لیڈر بغیر اسٹیبلشمنٹ کے فروغ پا سکتا ہے, میدان میں آ سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے؟ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ممکن نہیں ہے. میں آپ کا پہلا سوال کا جواب دوں گا. بھٹو صاحب نے لیاری کے لیے ایک ماسٹر پلان بنایا تھا, اور اس کے دور میں بھی ایک منزل گری, بسم اللہ منزل, اور وہ ان کے متاثرین کی طرف گیا تھا. تو لیاری ان کے دل سے بہت قریب تھا, اور لیاری ایک بہت قدیم علاقہ ہے کراچی کے. ہم شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ لیاری کہ کراچی کا سب سے پرانا جگہ ہے. کھاڑا اپنا میٹھا در بھی قریب ہے, کھاڑا در بھی قریب ہے, اور یہ کراچی کے تقریباً 200-300 سال پرانے جگہ ہیں. اور جب لیاری ایکسپریس وے بنا تھا تو ایک شمشان گھاٹ, ہندوؤں کا شمشان گھاٹ جو کہ 300 سال پرانا تھا, وہ انہوں نے گرایا. اور ایک مسجد بھی تھا جو کہ 200-300 سال پرانا تھا, انہوں نے وہ بھی گرایا. اور ایک قبرستان بھی تھا جو کہ لیاری کا ایک پرانا قبرستان تھا, انہوں نے اس کو بھی گرایا. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پرو پیپل پلان بنایا لیاری کے لیے. لیاری اسٹیڈیم کا بھی آغاز کیا, اسپورٹس فیسلٹی, اسپورٹس سہولت بھی لوگوں کو دیا, کلچرل سہولت بھی لوگوں کو دیا. لیاری ایک پیرس بننے والا تھا, اور ہم پیرس, ابھی تو اس وقت انہوں نے پیرس کا لفظ استعمال کیا. میں پیرس کی جانب نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ہاں کہ ہم پاکستانی کے لیے بنا بھی سکتے ہیں, اور ہم پاکستان بنا سکتے ہیں, اور ہم لیاری کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ان کے عوام کے لیے, نہ تاکہ ہم پیرس کو کاپی کریں. بلکہ ابھی تو انفارچونیٹلی زرداری لیگ اور جو پارٹیز آئیں اس کے بعد, کیونکہ میں الزام نہ صرف زرداری لیگ پہ لگاؤں گا, مگر پی ٹی آئی کا حکومت بھی آیا, اور بہت سارے لوگ بھی آئے اور چلے گئے, کھا کے پی کے چلے گئے, پیٹ بھر کے چلے گئے. تو وہ اس پلان سے ہٹ گئے اور بڑے یعنی کازمیٹک پروسیجرز کر رہے ہیں. لیاری کو انہوں نے رنگ کرا دیا عمارتیں تاکہ ہم خوش ہو جائیں, اور انہوں بغیر لیاری کے لوگوں کی اجازت کی, ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر گلاب رنگ میں بنا سکتے ہیں یا نارنگی رنگ میں بنا سکتے ہیں. سو انفارچونیٹلی پاکستان میں ترقی, ڈیولپمنٹ عوام کے لیے نہیں ہے, مگر بلکہ عوام کے اوپر ہے. تو ہم یہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ, ترقی عوام کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ پیچھے نہ ہو تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہ ہو سکتے ہیں. ایک تو the reality is the reality. پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کون پاکستان چلا رہے, مگر ہماری خواہش ہے, ہماری امید ہے کہ نوجوانوں کی طاقت سے اور مزدوروں اور کسانوں کی طاقت سے ہم اس رشتہ کو انشاءاللہ بدل سکتے ہیں.
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।